یہ بھی چیک کریں گے کہ کوالٹی لوگوں کو جو آپ کا جو بینیفیشریز ہیں ان کو بھی جا کے ان سے چیک کریں گے کہ آپ کے جو ہیمپر ہے اس میں کوئی آئٹم کم تو نہیں تھا, کوالٹی ٹھیک تھی, کسی نے آپ سے کوئی پیسے تو نہیں مانگے, کسی نے آپ سے کوئی جو آئٹم نمبرز ہیں اس میں کوئی کمی تو نہیں آئی, ملا کہ نہیں ملا, یہ سب جو ہے یہ ہوگا انشاءاللہ. اس کا سب کا ڈیجیٹل ایویڈنس بھی ہے ہمارے پاس. اس کے علاوہ میں نے ایک سی ایم ہیلپ لائن, سی ایم مریم نواز ہیلپ لائن ہے 080002345, جس پہ میں عوام کو یہ انکریج کروں گی کہ یہ ویسے تو میری ہیلپ لائن میں نے اپنی بنا لی ہے, اس کے پیچھے پورا ایک کال سینٹر ہے جو رسپونڈ کرے گا لوگوں کو. ابھی وہ سسٹم کو ہم بہترین کر رہے ہیں تاکہ رسپانس ٹائم ہمارا جو ہے وہ سوئفٹ ہو, اور 72 آورز کے اندر جو لوگ کمپلین کرتے ہیں ان کی کمپلین جو ایڈریس ہو وہ اس کا ریڈریسل ہو, وہ ہم کر رہے ہیں. لیکن اب میں کیونکہ صرف رمضان پیکیج کی بات کر رہی ہوں تو یہ اس پہ 080002345 پہ کال کریں, اور اگر آپ کو رمضان پیکیج ریلیٹڈ کوئی شکایت ہے, کوئی فیڈ بیک ہے تو ہمیں ضرور اطلاع کریں, انشاءاللہ تعالی ہم اس کو دیکھیں گے. اس کے علاوہ جو ہر ڈسٹرکٹ کے اندر رمضان بازار لگ رہا ہے, یہ اس کے علاوہ ہے, تو ایک رمضان بازار بھی لگے جس میں رعایتی نرخوں پہ جو عوام کو جو جانا چاہیں اس کو وہ چیز اویلیبل ہوگی. اور اس سے ریلیٹڈ جو رمضان المبارک سے ریلیٹڈ یا یہ جنرلی بھی پرائس کنٹرول پہ اس وقت میری پوری توجہ ہے. لیکن افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے, جیسے میں نے کہا کہ گورننس ماڈل میں سیریس فلاز ہیں, اس وقت کوئی پرائس کنٹرول کا فل فلیج ڈپارٹمنٹ نہیں ہے پنجاب حکومت کے پاس. اگر پنجاب کے پاس نہیں ہے تو باقیوں کے پاس تو بالکل بھی نہیں ہوگا. اور ابھی اگر کسی کو کوئی ہائی پریشر ٹائم آتا ہے, فار ایگزامپل رمضان آتا ہے, تو جو آپ کا چیف منسٹر ہے اس کو ہوتا ہے کہ جی پرائس کنٹرول کو دیکھنا چاہیے, ہائکس ہوتی ہیں, تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز ادھر ادھر سے ٹیمز اکٹھی کر کے ان کو کہتی ہیں جاؤ جا کے پرائس کنٹرول کرو. تو یہ ایک بہت سپرفیشل اور شارٹ لیوڈ فینومینا ہے جس کو ہم نے 4 ہفتے مہینے کے اور 12 مہینے سال کے یہ سسٹم ان پلیس ہونا چاہیے, انڈیپینڈنٹ سسٹم ہونا چاہیے جو پرائسز کو انشور کرے کہ جو ریٹ لسٹ ہیں اس کے اوپر 1 روپیہ بھی کوئی فالتو عوام سے نہ لے. اب وہ سسٹم میں بنا رہی ہوں, اس کو مجھے تھوڑا ٹائم لگے گا, لیکن فار دا ٹائم بینگ پوری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کو میں نے یہ واضح انسٹرکشنز دی ہیں کہ جو پرائس لسٹ ہے اس کو ایڈہیئر کیا جانا چاہیے, اس کی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے. سب کو ہم نے یہ ٹاسک دیا ہے. کل صرف کل 46,000 ریڈز ہوئے ہیں اور 4.2 ملین کے جرمانے ہوئے ہیں اور 133 FIRs ہوئی ہیں, 236 اریسٹ ہوئے ہیں. تو یہ اس چیز کے اوپر میرا فوکس ہے. یہ پھر بھی ہوگا, لیکن میری پوری کوشش یہ ہے کہ جو لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں لوگ, دنیا میں کیا ہوتا ہے, دنیا میں ریلیف ملتی ہے, لوگ ریلیف لے کے آتے ہیں عوام کے لیے, اور ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی رمضان المبارک کو لوگ ایسے سیزن سمجھ کے وہ پرائسز اتنی اوپر چلی جاتی ہیں کہ عام انسان کی پہنچ سے وہ باہر ہو جاتی ہیں, مڈل کلاس کی بھی پہنچ سے باہر ہو جاتی ہیں. تو میری پوری کوشش یہ ہوگی کہ ہم ایگزسٹنگ سسٹم کے ساتھ ہم جتنی پرائس کنٹرول کر سکیں, مینجمنٹ کر سکیں, وہ ہم کریں گے. اس کے اوپر میری زیرو ٹالرنس ہے. یہ سخت انسٹرکشنز جو ہیں وہ ان کو دے دی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ اب ہورڈنگ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اس پہ بھی جو ہورڈنگ کرے گا اس پہ فائن بھی ہوں گے اور اس کو اریسٹ بھی کیا جائے گا. بالکل اس پہ میں سختی کے ساتھ پیش آؤں گی, کیونکہ عوام کے منہ میں جانے والا نوالا اگر کسی اور کے منہ میں گیا تو یہ میں ہونے نہیں دوں گی. اور اس کے لیے میں یہ اپیل بھی کرنا چاہتی ہوں جن لوگوں کے پنجاب میں جو بھی سٹوریج فیسلٹیز ہیں, جو بھی گودام ہے لوگوں کے جہاں پہ وہ چیزیں سٹور کرتے ہیں, ان کو اپنی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ رجسٹر کرائیں تاکہ وہ ہورڈنگ کا ایک پوائنٹ تصور نہ ہو. اگر آپ نے جینوئنلی کوئی چیز سٹور کی ہوئی ہے اور آپ نے اس کو رکھا ہوا ہے لیکن وہ آپ کا رجسٹرڈ نہیں ہے تو اس کو ہورڈنگ تصور کیا جائے گا. میں نہیں چاہتی کہ کوئی ہورڈنگ نہیں کر رہا لیکن وہ رجسٹرڈ نہیں ہے تو اس کا جو سٹوریج پوائنٹ ہے یا اس کا جو سٹوریج فیسلٹی ہے یا اس کا گودام ہے اس پہ خامخواہ چھاپا ہو, ریڈ ہو
اور اس کو زحمت کا سامنا کرنا پڑے اور وہ ہولڈر نہ ہو، تو میں یہ اگلے 3 دن کے اندر کائنڈلی اپنے آپ کو جا کے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ رجسٹر کرائیں تاکہ آپ چھاپوں سے بچ سکیں. ان آئیڈینٹیفائڈ اسٹوریج پلیسز وڈ بی کنسیڈرڈ ایز ہولڈنگ. پھر میں یہ کہوں گی اس پہ میری زیرو ٹالرنس ہے، اور اس میں اریسٹ بھی ہوں گے، اس میں سزا بھی ملے گی. تو اس کے لیے جو ہے وہ اس کو زحمت سے بچانے کے لیے اس کو ایک وارننگ بھی سمجھیں اور اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں. اور جو ہولڈرز ہیں ان کو بھی میں یہ وارننگ دے رہی ہوں کہ اگر عوام کے منہ سے نوالا چھیننے کی کوشش کی تو میں بہت سختی سے پیش آؤں گی. بہت بہت شکریہ. اس کے اگر کوئی اس سلسلے میں آپ کا کوئی سوال ہے تو بتائیے. تو آپ کو معلوم ہے بہت بہتر طرح کہ اس ملک میں جو کچھ نہیں کرتا اس کو تو کچھ نہیں کہا جاتا، لیکن جو منصوبے عوام کے لیے بنائے جاتے ہیں بعد میں انہیں منصوبوں میں پھر ان کو رگڑا بھی دیا جاتا ہے. تو اس کے لیے آپ ذہنی طور پر تیار ہیں؟ دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ کہا ہے. اب صرف اس کے ڈر سے کہ کوئی الزامات لگائے گا، کیونکہ بہت جو اس وقت اپوزیشن میں لوگ بیٹھے ہیں مجھے پتہ ہے کہ وہ ایک اسٹیٹ آف مورننگ میں اور ان کو ایک وہ جو ایک ذہنی حالت ان کی ٹھیک نہیں ہے، ہر چیز پہ وہ تنقید کریں گے. لیکن میرا کام جو ہے نا وہ تنقید سے ڈر کے یا تنقید کے خوف سے جو میری اصل ذمہ داری ہے، جو 12.5 کروڑ عوام ہے پنجاب کی، اللہ تعالیٰ نے وہ ذمہ داری دی ہے، پنجاب کے عوام نے مجھے وہ ذمہ داری دی ہے، میرا وہ نبھانا جو تنقید ہے اس کے ڈر سے اگر میں وہ کام چھوڑ دوں تو یہ بہت غلط بات ہے. مجھے بالکل پرواہ نہیں ہے تنقید کرنے والوں کا کام تنقید، ہاں جائز تنقید میں سنوں گی، اس سے میں سیکھوں گی، اور بلکہ اس کو جو لوپ ہولز ہیں، لکوناز ہیں، ان کو ہم پلگ کرنے کی کوشش کریں گے. تنقید برائے تنقید میری نظر میں ایک ہارا ہوا مائنڈ سیٹ ہے. ان کا کام انتشار پھیلانا ہے، ان کا کام خدمت سے روکنا ہے، ان کا کام لڑائی جھگڑا ہے، ان کا کام پولرائزیشن ہے، ان کا کام گھیراؤ جلاؤ ہے. تو میں ان کو یہ کہہ دینا چاہتی ہوں کہ آپ نے جو کرنا ہے وہ کریں، اس پہ بھی میری زیرو ٹالرنس ہے. اگر آپ نے امن و امان کی کوئی سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کی، لا اینڈ آرڈر کی کوئی سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کی، سیاست کی آڑ میں اگر آپ نے عوام کے لیے کوئی مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی، اور یہ جو لوزرز مائنڈ سیٹ ہے اس کو اگر ہم پر امپوز کرنے کی کوشش کی تو آئی ول بی روتھلیس. عوام کے جان و مال، عوام کی جو تکلیف ہے، عوام کے جو راستے ہیں، سڑکیں ہیں، ان کے جو استعمال کی چیزیں، ان کی جو پراپرٹی ہے، پبلک پرائیویٹ پراپرٹی، اس کو اگر کسی نے اسیل کرنے کی کوشش کی تو میں سختی سے پیش آؤں گی. میڈم آپ نے حلف لینے کے بعد جو پہلی تقریر کی پنجاب اسمبلی میں، اس میں آپ نے کچھ چیزیں کہی تھیں کہ میں عوام میں نظر آؤں گی، اور ہم نے دیکھا عوام میں نظر آئی، اسکولوں کے دورے کیے، سرکاروں کے تھانوں کے دورے کیے. آپ نے کہا میں سیاسی انتقام نہیں بناؤں گی اپنے سیاسی مخالفین کو، حالانکہ آپ نے کچھ سیاسی وکٹمائزیشن کیس کی. وہ بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو سیاسی جماعت کو رہا ہوئے، ٹرانسفر پوسٹنگ پہ آپ نے پابندی لگائی. یہ بھی اچھا کام تھا کیونکہ سننے میں آتا تھا کہ بڑے پیسے چلتے ہیں اس میں یہ ہو. اب جو تیسری چیز ہے جو سب سے اہم ہے آپ کی حکومت کے لیے مہنگائی ہے. اور مہنگائی ہم نے دیکھا کہ ابھی جو میڈیا میں رپورٹس ہوتی ہیں کہ جو بڑے بڑے سٹورز ہیں انہوں نے جو چیزیں اشیاء وغیرہ شکایت کی ہیں، اور آپ ظاہر آپ کا مین ٹاسک تو یہی ہے کہ آپ عوام کو ریلیف دیں. اس پر سختی سے عمل ہوگا تو شاید بہتری آئے گی. میں نے تو ابھی جو چیز میرے کنٹرول میں ہے وہ میں کروں گی، اور مجھے امید بھی نہیں، مجھے یقین ہے، دس از مائی فیتھ، کہ شہباز شریف صاحب بھی پرائسز کو کنٹرول کرنے کے لیے، مہنگائی میں کمی لانے کے لیے، وہ میاں نواز شریف کا بھی سب سے جو ہمارا ایجنڈا اس وقت پرائم ایجنڈا ہے، جو ہمارا ایک مقصد ہے سب کا، چاہے وہ پنجاب گورنمنٹ ہو یا وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو یا وہ نواز شریف صاحب ہوں جو سب گورنمنٹس پہ اوور سائٹ بھی رکھ رہے ہیں، ایک ہی ہمارا ہے کہ لوگوں کو مہنگائی میں جتنا ریلیف ہم دے سکیں وہ دیں. اب یہ جو 3.25 کروڑ عوام کو یہ ریلیف جا رہا ہے یہ بہت کم ہے عثمان، ٹو بی آنیسٹ. غربت اس سے کہیں زیادہ ہے، لیکن چلیں کہیں نہ کہیں ہم نے شروعات کی. انشاءاللہ تعالیٰ نیک نیتی سے کام کریں گے، عوام کی خدمت اور ریلیف کے لیے کام کریں گے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا. ایک تفصیلی بریکنگ بھی دی ہے، بہت ایک اچھا